اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں گائیں جسے نکال لیا گیا ہے، یہودی کب اسے ذبح کریں گے؟ غالی یہودی فلسطین کے انجام کو ایک گائیں کے انجام سے جوڑتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہودیوں کا گائیں سے کس نوعیت کا تعلق ہے، لیکن ہمیں ضرور معلوم ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بچڑا سونے کا بنا کر اس کی پوجا کی تھی۔ ہمیں گائیں کے معاملہ میں ان کا ایک اور قصہ معلوم ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی ہیلا جوئی، بہانہ ساز، نافرمان اور خبیث فطرت کا اظہار کیا جائے۔ ان کے نبی نے گائیں ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اولو العزم پیغمبر سے ہیلا و حجت کی انتہا کر دی، اور یہی وہ مزاج تھا جس نے ان سے انتخاب الہی کی دولت چھینوا دی اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر انہیں مجبور کر دیا۔ لیکن اس حال میں بھی وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، پیارے اور بیٹے ہیں۔ یہودیوں کو اپنے تاریخی افسانوں اور قدیم روایات و رسوم سے بڑی دلچسپی ہے، گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ زمانی خصوصیت اور نسلی اختصاص، اللہ کی منتخب قوم اور مکانی فضیلت سرزمین مقدس کی اکٹھا کر لیں۔ افسانے کیا حقائق اور تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتے۔ ایک افسانہ بیل کے ڈکارنے کی آواز۔ 1920 عیسوی کی بات ہے جب صہیونی یونین اور انگریزوں کے درمیان انگریزوں کی عارضی حکومت کے بعد فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنے کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس وقت زیر بحث موضوعات میں ایک موضوع ہیکل کے پہاڑ کی ملکیت کا تھا۔ انگریزوں نے اس وقت سوال کیا تھا کہ یہ مطالبہ فوری ہے یا تاخیر کا متحمل ہے، یا یہودی اس سے کس قدر متفق؟ تو حاخام نے کہا تھا، پوری قوم یہود اس پر یقین رکھتی ہے جو متزلزل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقدس جگہ اور ہیکل کا پہاڑ یہودی قوم کی ابدی عبادت گاہ ہے۔ آج اگرچہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن آخرش ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور جب ہیکل کی زمین ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو رب سرخ گائیں کی طرف سے اشارہ دیا جائے گا اور پھر ہم فوراً تعمیر شروع کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اسی کی پیشن گوئی کی ہے۔ حاخام نے جس پیشن گوئی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اصحاح نمبر 19 کتاب گنتی تورات میں یوں ذکر کی گئی ہے۔ رب سے موسیٰ اور ہارون نے بات کی اور فرمایا کہ فریضہ ہے جس کا رب نے یہ کہتے ہوئے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے پاس ایک سرخ صحت مند گائے لائے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور نہ اس پر جوا رکھا گیا ہو، اور پھر تم اس کو العازار کاہن کے حوالے کر دو اور محلے سے باہر اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے، اور کاہن اس کا خون اپنی انگلی سے لے اور 7 سال تک اجتماع کے خیمے کے سامنے اس کے چھینٹے دیے جاتے رہیں، اور اس کے سامنے گائیں جلائی جائے، اس کی خال، اس کا گوشت، اس کا خون ما غوبر جلایا جائے۔ کاہن زوف اور قرمز کی لکڑی گائیں کے جلانے کے دوران بیچ میں ڈالے گا، پھر کاہن اپنے کپڑے دھوئے گا۔ پھر اس میں اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ گائیں بنی اسرائیل اور ان کے درمیان رہنے والے کے لیے ابدی فریضہ ہے، لیکن یہودیوں نے اس فریضے کو پیشن گوئی اور رب کا اشارہ بتا کر کیوں چھوڑ دیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے اور ہیکل کی تعمیر کے درمیان ایک رابطہ قرار دیتے ہیں، لہذا فریضہ کی پیشن گوئی یا سرخ گائیں ان کے نزدیک اس بات کی علامت ہوگی کہ جس زمانہ میں اس کا ظہور ہوگا وہی زمانہ تیسرے ہیکل کا زمانہ ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے یہودی ان موضوعات پر گزشتہ دنوں میں گفتگو کرتے تھے جب تک انہیں اقتدار حاصل نہیں تھا۔ متدین یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ 2000 سال پہلے یہودی سرکار کے بادشاہوں اول و دوم کے زمانہ میں ایک چھوٹی سرخ گائے کی راکھ جس کو 3 سال کی عمر میں ذبح کیا گیا تھا اور اس کا خون پانی میں ملایا گیا تھا اور اس کو یہودی قوم کی طہارت کے لیے استعمال کیا گیا تھا تاکہ وہ مقدس ہیکل میں داخلہ کی اہل ہو جائیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے 70 عیسوی سے جبکہ ہیکل کو ڈھایا گیا، پوری یہودی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی گائے نہیں پیدا ہوئی جو مطلوبہ اوصاف کی حامل ہو۔ یہودی مذہبی تاریخ کے مطابق ہیکل اول کے زمانہ میں صرف ایک سرخ گائے ذبح کی گئی تھی اور دوسرے ہیکل کے زمانہ میں 8 گائیں ذبح کی گئی۔ اب آج وہ تیسرے ہیکل کے مرحلے کی 10ویں گائے کے زمانہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔